یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے. میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے, یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کام کو بند کر دو, شرم کرو, کوئی حیا کرو, کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبرک ہے اور جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو. خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو, تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو. ایسا مت کرو, تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وقت تم پہ بھی آئے گا, سب پہ آئے گا, اور ڈریں اس دن سے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے, آئی جی سے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایز کو بازیاب کرایا جائے. کہ بحیثیت پارٹی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ہے, اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیریئر جوڈیشری سے. تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے بینیفیشری بننا چاہتے ہیں. ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں, میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے, از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی, 3-3:30 بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے, اس کے ملازمین سے بدتمیزی کرتی ہے, اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان, انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے. یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فورس ڈیفیکشنز ہوئی, پریس کانفرنسز ہوئیں, اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمین نے کیا ہے. کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی. اس سارے پروسیس میں سے نکلنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں اور مسائل اور وہ سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے. آج آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں, غنڈے ہیں. وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک اکیلا نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں. اور فیاض صاحب کا ذکر کیا جو NA 180 سے ہمارے ایم این اے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے. آئی جی کو جو ہے وہ فوری ہمارا ایم این اے بازیاب کرنا چاہیے. اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ کے ایم این اے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے, یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو. یعنی کہ یہ ایم این اے جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, ان کو کوئی ریلیف ملے, ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے, یہ تو لا میکرز کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں, اپنی سیکورٹی سچویشن دیکھ لیں, اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. جب کسی پولیس والے کا یا کسی اننون آدمی کا دل کرے گا وہ گھسے گا, اٹھا لے گا. اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اعلامیہ اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے. ہمارا ایم این اے ہمیں واپس چاہیے. اور جتنے بھی ایم این ایز ہیں, بہت سے ایم این ایز ہیں جن پہ پچھلے 2 دنوں کے اندر اندر اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سے نئے جو ہے وہ درخواستیں جو آ گئی ہیں ایف آئی آرز کے لیے ان کو سمن دیے ہیں, ان کو بلا لیا ابھی 2 دن کے اندر اندر. تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بہت سے اداروں سے ہمارے ایم این ایز کو فون آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں. یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے. میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے, یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کام کو بند کر دو, شرم کرو, کوئی حیا کرو, کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبرک ہے اور جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو. خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو, تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو. ایسا مت کرو, تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وقت تم پہ بھی آئے گا, سب پہ آئے گا, اور ڈریں اس دن سے. تو میں
اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے, آئی جی سے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایز کو بازیاب کرایا جائے. تھینک یو. ایک بات صرف کروں گا جی, میں 2 منٹ لوں گا. یہ چیئرمین صاحب نے جو جس ججمنٹ کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کی, اس میں جرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا, اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمشنر اور اس کے حواری, جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی 4 کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر موومنٹ لانچ کر رہے ہیں, جس کے خد و خال کے بارے میں کل ایک بیانیہ جاری کر دوں گا. لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے, ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں, ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں, اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں, جو اس ملک میں ہوا ہے. میرے دوست وکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر, میرا خیال ہے کہ انتہائی مہذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے. کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو ریاست کے انٹرسٹ کے اوپر مقدم جانے. آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے حواری ہوں, یہ تمام ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے, جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے, اینڈ ویل گو ہرٹ لیک ڈاؤن, اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 30 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے, اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاکہ زنی جو ہے یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں, یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں. کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں. یہ گٹر کے کیڑے ہیں, اور ان کو مسلط کیا گیا ہے. جنہوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کو نرچر کر رہے ہیں, وہ بھی مجرم ہیں. اور یہ قوم ان سب کا احتساب کرے گی. ابھی تو ہماری شکل یہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کیا ہوا واپس دینا ہے, وہ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے. ہم دونوں کے لیے تیار ہیں, یہی سر ہماری پوزیشن ہے سر, بالکل ہم تیار ہیں ان کے لیے. لیکن ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اس پارٹی کو جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. 2 سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو, کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو. ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی آپ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ایک 16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے, اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے. کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ, کون کروا رہا ہے یہ؟ کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا قانون اس ملک میں؟ کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے؟ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے, ان کے اوپر 184(3) کے تحت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں, اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں, الیکشن کمشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈولنٹ الیکشن کیوں کروایا. اور اب بھی ہمیں بائی دا وے چیئرمین صاحب نے فرمایا, لیکن مجھے اب بھی خوف ہے, ڈر ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سبمٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا. ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈفرینٹ موڈ میں ہے. ہم پارٹی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. شکریہ بہت بہت.